سورہ طٰہٰ اس کا یہ آخری رکوع ہے، اور سورہ طٰہٰ مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، مسلمانوں کا ساتھ دینے کے بجائے ان کے اوپر زیادتی کرتے تھے۔ مسلمانوں نے ہجرت کی، کفار اہل مکہ کہتے تھے ہم انتظار کر رہے ہیں کب آپ ختم کر دیے جائیں، کب آپ کا نام و نشان مٹ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ نازل فرما کر اہل مکہ کو بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کو پیغام دیا کہ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، اسلام پھیلنے کے لیے آیا، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل مکہ کے بارے میں فرمایا اور ان تمام مخالفین اسلام کے بارے میں فرمایا جو مسلمانوں کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خود کے بارے میں کیا فرمایا۔ آج یہ آخری رکوع غیر مسلمین اور مسلمان دونوں کے بارے میں فرمایا۔ اگر ولولا کلمۃ، اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی مقدر نہ ہو چکی ہوتی، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، ایک بات پہلے ہی ان کے لیے مقدر نہ ہوتی، اس کو ہم کہتے ہیں تقدیر۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک وقت ان کے لیے مقرر نہ ہو چکا ہوتا، لَكَانَ لِزَامًا، تو عذاب الہی ان کو ضرور آ کر اپنے گرفت میں لے لیتا۔ معلوم یہ ہوا کہ غیر مسلمین جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے اور ان کے لیے بھی تقدیر کو مقرر کیا گیا ہے۔ لیکن اہل اسلام کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد رکھو۔ اہل اسلام کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اللہ نے اہل مکہ کو سزا دی، لیکن مسلمانوں کے ہاتھوں سے دلوائی بدر میں، احزاب میں پوری جمعیت کو اللہ نے ہرا دیا۔ احزاب، غزوہ خندق، سارے گروپ مل کر مدینے پہ حملہ آور ہوئے تھے۔ بظاہر افراد کم تھے، افرادی قوت کم تھی، اسلحہ کم تھا، لیکن اللہ نے مسلمانوں کی حمایت میں احزاب میں ہوا کو بھیجا، آندھی طوفان کو بھیجا، اور اس آندھی طوفان نے اس قدر ان کے ساتھ سزا والا معاملہ کیا کہ ان کے خیمے پلٹ گئے، ان کی سواریاں خود ان کے اپنے اوپر چڑھ گئیں، ان کے کھانوں کی دیگیں الٹ گئیں، ایک دوسرے کو مار کر افراتفری میں مبتلا ہو گئے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے مقدر ہے، لیکن مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد اور جذبہ جہاد رکھنا ضروری ہے۔ آج اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ جیسے کہ امریکہ کے شہر یا ریاست میں آگ لگی تو سوشل میڈیا پہ ہر ایک مسلمان یہ بات کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ فلسطین میں انہوں نے حمایت کی بات کی تو اللہ نے عذاب دے دیا۔ لیکن میرا جو ذہن ہے یا سوچ ہے وہ الگ ہے۔ مسلمان عملی کام سے پیچھے رہ گئے۔ جب فلسطین میں مار رہے تھے تو مسلمان اپنے اتحاد اور اتفاق کو کھو بیٹھے۔
اب کسی کے گھر جلنے پہ خوشی منانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ عذاب الہی، یہ قدرتی آفات تو ہر جگہ آتی رہتی، یہ آپ نہ سمجھیں یا یہ بات نہ سوچیں کہ یہ ہمارے گھر جلانے کی وجہ سے ان کا گھر جل گیا، یہ تو مقدر تھا ان کے لیے، لیکن مسلمانوں کو اپنی حمیت اور غیرت کو برقرار رکھنا ہوگا، ورنہ ہمارے اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ کیوں؟ یعنی ہمیں اگر کچھ بھی ہوتا رہے تو ہم صرف دعا کریں، دبا نہ کریں، تو یہ حال تو بنی اسرائیل کا تھا۔ جب بیت المقدس سے بنی اسرائیل کو بھگا دیا گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو آؤ اور ہم اس پورے علاقے کو جہاد کر کے اسلام کے ماتحت کر لیں۔ تو ہمارے چھٹے پارے میں الفاظ ہیں، انہوں نے کہا تھا بنی اسرائیل نے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیں جہاد کریں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس کا مطلب جب فتح ہو جائے تو ہمیں بلا لیجئے گا۔ ان الفاظ سے اس قوم کی مذمت کی گئی ہے کہ تم جذبہ جہاد چھوڑ بیٹھے، تم اللہ کے حکم کو پھیلانے کے لیے کوشش نہیں کر رہے، اور صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے کہ کب اللہ کا عذاب آئے گا، انہیں بھگائے گا اور پھر ہم وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے۔ تو اس بات کی جو آج اشاعت یا پھیلاؤ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فکر صحیح نہیں، بلکہ اس فکر کو بڑھانا چاہیے کہ مسلمان اپنے آپ کو متحد کرے، مسلمان اقوام اپنے آپ کو متحد کرے، اور کسی کی ہمت اور مجال نہ ہو کہ وہ مسلمانوں کے علاقوں میں ظلم و زیادتی کرے۔ لیکن اس طور پہ خوشی منانا، اس طور پہ اس کا اظہار کرنا کہ دیکھو ادھر ایسا ہوا تو ایسا ادھر ہو گیا، نہیں، یہ اس کا سبب نہیں ہے۔ اللہ نے اہل مکہ کو فرمایا کہ اگر اللہ کی تقدیر مقرر نہ ہوتی، وقت مقرر نہ ہوتا تو تمہیں جلد عذاب آ چکا ہوتا۔ ان کی تقدیر کیا تھی، ان کے لیے وقت کیا مقرر تھا، تو اللہ نے بدر میں انہیں عذاب چکھوایا، اللہ نے انہیں عذاب میں عذاب چکھوایا، لیکن کیسے؟ مسلمانوں سے جہاد کے بعد انہیں رسوا کر دیا، مسلمانوں کو ہمت اور حوصلہ دیا کہ آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ اپنی صفوں میں اتحاد کرو، آپ اللہ پہ بھروسہ کرو۔ پھر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ اہل مکہ اور حضور کے تناظر میں وہاں کے سینیریو میں بات ہو رہی ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اہل مکہ آپ کے اہل اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، آپ اس پہ صبر و تحمل کیجئے۔ یہ جہاد کا حکم آنے سے پہلے کی بات ہے، لیکن جب جہاد کا حکم آیا تو پھر صبر کی بات نہیں فرمائی، پھر فرمایا ان کے خلاف جہاد کرو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں ملے انہیں قتل کر دو۔ تو ان آیتوں کو بسا اوقات پیش کر کے بھی مسلمان ڈھیلے نظر آتے ہیں کہ دیکھو وہ کچھ بھی کرتے رہیں، ہمیں چاہیے ہم صبر کریں۔ آیتیں ہیں قرآن کی، تو قرآن پاک کو پڑھنے کا بھی طریقہ ہے کہ یوں سمجھ جائیے کہ کچھ کلمات، کچھ صورتیں اس وقت کی ہیں جب حضور مدینے نہیں گئے ہیں، مکے میں ہیں، تو اس وقت تک مسلمانوں کو جمعیت، اپنے افرادی قوت بڑھانے اور ظالموں کے ظلم کو برداشت کرتے ہوئے صبر و تحمل کی تعلیم دی گئی۔ لیکن جب مسلمان مکے سے مدینہ شریف تک چلے گئے، ایک الگ ریاست پہ قائم ہو گئے، افرادی قوت بڑھ گئی، اللہ نے مال و دولت دے دیا، تو پھر تو وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں ملے انہیں قتل کر ڈالو۔ پھر حکم الگ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جہاد کا حکم دیا، وہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ظلم و زیادتی، اس کا مطلب یہ تھا کہ اسلام اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو اس کے مخالف ہوگا تو اس کے مخالف جائیں گے،
ورنہ تو کبھی بھی کسی عورت کو نہ مارنا، بچے کو نہ مارنا، اسلام تو کسی چیونٹی کے بل میں آگ لگانے سے بھی منع کرتا۔ آج اہل کفار کو مسلمان قوم بظاہر یا سوشل میڈیا کے لوگ یا مختلف ذرائع سے بہتر یوں شو کیا جاتا ہے، دیکھو یار یہ تو کتے بلوں کے جو ہے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں۔ تو پھر انہی کی قوم کے تو لوگ ہیں جو افغانستان میں ہزاروں لوگ مار کے نکل گئے، جنہوں فلسطین کے اندر پورے گھروں کو، بستیوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ادھر حقوق انسانی کہاں گئے؟ تو اسلامی تعلیم کو صحیح طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا اے حبیب، یہ مکہ مکرمہ کے تناظر میں ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں اسلام کے خلاف اپنی سازشیں کر رہے ہیں، آپ صبر و تحمل کیجئے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، یعنی نماز پڑھیں سورج نکلنے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے، یعنی فجر میں، عصر میں، ظہر میں، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے وقتوں میں جیسے عشاء، فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے کناروں میں جیسے مغرب۔ اس آیت کے اندر 5 نمازوں کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ اے حبیب آپ راضی ہو جائیں۔ یہ تو کر رہے ہیں جس سے آپ پریشان ہیں، لیکن آپ اللہ کی طرف رجوع کریں تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ رضا دے، خوشی دے، سکون دے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو دنیاوی آزمائش آئیں تو اس کے سکون کا ذریعہ ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی میں اس کو اختیار کیا کہ جب کوئی مسئلہ آیا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ بدر میں بیٹھے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، بدر کے مقام پہ چلے جائیے، مسجد بدر موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، اس قدر عاجزی کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں کہ چادر مبارک کندھوں پر تھی وہ نیچے آ گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، حضور اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے، اللہ نے آپ سے وعدہ کیا، لیکن آپ عاجزی۔ اسی طرح احزاب کے مقام پہ چلے جائیے، 7 مسجدیں ایک ساتھ پہاڑی کے دامن میں بنی ہوئی ہیں، جہاں ادھر حضور بیٹھے ہیں، ادھر ابو بکر صدیق ہیں، ادھر علی المرتضیٰ ہیں، ہر ایک اپنے مقام پہ بیٹھے تسبیح بھی کر رہے ہیں اور جہاد کے لیے تیار بھی کھڑے ہیں۔ بعد کے لوگوں نے ان مقامات پہ مساجد بنا دی، 7 مساجد، 7 مسجدوں کا تذکرہ آتا ہے کہ جو احزاب کے میدان میں بنی ہوئی ہیں، اور پیچھے پہاڑے اور کو دامن کے اندر وہ اب روڈ وغیرہ بن گیا، لیکن اس وقت وہ میدان تھا سر عام۔ پھر فرمایا مسلمانوں کو حضور کے توسط سے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اور جو کچھ ہم نے ان کافروں کو دنیا کی آرائش، زیبائش دے رکھی ہے، ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے، ان کو فتنے میں ڈالنے کے لیے، تم اپنی آنکھوں کو ان کی طرف نہ پھیرو، تم اپنے دل کو ان کی طرف مائل مت کرو۔ یعنی دنیا کی زیب و زینت جو کفار کے پاس ہے، اس کو دیکھ کر ان کی طرف میلان طبع نہ رکھو۔ ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے آزمائش کے لیے دے رکھا ہے، یہ اسی میں مبتلا ہو کر مزید عذاب کا حقدار بن جائیں۔ دنیا دار کی دنیا داری کو دیکھ کر کوئی دیندار اپنے دین کو برباد نہ کرے، اپنے دین کو کمتر نہ سمجھے، اپنی نعمت ملی ہوئی کو کمتر نہ سمجھے۔ جو کچھ تمہیں دیے رکھا ہے وہ بہت اللہ کی نعمت ہے۔ فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ،
اور آپ کے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا رزق ہے. جو آپ کے رب نے آپ کو دیا وہی بہتر ہے، وہی باقی ہے. تم ان کافروں کے مال و دولت کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو ان کی طرف مائل مت کرو. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب دینی ذہن نہیں بن پاتا، صرف دنیاوی ذہن ہی ہوتا ہے، تو پھر وہ کثرت مال کی طرف چلے چلا جا رہا ہے اور اس کو پھر نہیں پتہ چلتا کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا ظلم ہے، کیا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا نہیں. صحابہ کرام کا تذکرہ آتا ہے کہ جب کبھی کفار کے محلات میں تبلیغ کے لیے پہنچتے اور ان کی زیب و زینت دیکھتے، ان کے محلات دیکھتے، تو یہ آیتیں پڑھتے کہ اللہ نے ہمیں کیا فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں کو ان کے دی ہوئے مال کی طرف، ان کی زیب و زینت کی طرف مت پھیرو، یہ تو انہیں آزمانے کے لیے دے رکھا ہے. جو تمہارے رب نے دیا ہے وہی بہتر ہے، وہی باقی رہنے والا ہے. فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو. ہم جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیاوی معاملات میں مصروف ہیں تو خود بھی دنیا میں ہیں اور اپنی آل اولاد کو بھی دنیا میں لگا رکھا ہے، جبکہ اللہ فرما رہا ہے جو دے رکھا ہے وہ بہت ہے. تم خود بھی نمازیں پڑھو، اللہ کے آگے جھکو اور اپنے خاندان، اہل بیت، اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا حکم دو. لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، ہم نے تو ذمہ دار تمہیں تھوڑی بنا رکھا ہے. نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، تم سے ہم نہیں مانگ رہے بلکہ ہم تمہیں دیتے ہیں، لہذا تم ہمارے پاس آؤ، تم کسی اور کے پاس نہ جاؤ. دیکھیے کتنی بہت ہی شاندار باتیں ارشاد فرمائیں. اللہ تعالیٰ تو قادر ہے پتھر بند کے اندر سی پی کو رزق پہنچانے کے. اللہ قادر ہے پوری مارکیٹ کے اندر وہ جو تہ خانے میں بیٹھا ہے گاہک کو ادھر پہنچانے میں. سارا علاقہ چھوڑ کے ایک واکنگ کسٹمر چلتے 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 تہ خانے میں پہنچتا ہے. وہ جو صاحب کا کارخانہ ہے نا، اندر جو بیٹھے ہیں وہاں سے سامان اٹھانا ہے، جس کو کوئی دیکھ نہیں رہا، جس کا کوئی بورڈ باہر نہیں لگا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے وہاں پہنچا رہا. ہم تم سے رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، تم ہمارے دربار میں آؤ. اللہ اکبر. اور فرمایا والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام تو تقوی کا ہی ہے. سبحان اللہ. یہاں پہ ہمیں تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ ہمیں کفار کی طرح مال و دولت کی حرص و حوث سے بچنا ہے. رزق ہم دیتے ہیں، لہذا تم ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے ہی رزق حاصل کرو، اور جو تمہیں دے رکھا ہے ہم نے وہ بہت بہتر ہے، اس پہ شکر گزاری کرو. اللہ کی نعمت ہے. اس کے اندر کہیں بھی رزق کمانے سے منع نہیں کیا گیا. اس پورے سینیریو کے اندر کفار کی طرح اپنی کیفیت یا ان کی طرف رغبت سے منع کیا گیا ہے. کیونکہ قرآن کی یہ آیت ایک طرف ہے تو دوسری آیت سورہ جمعہ کے اندر بھی ہے. اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. جب نماز تم پڑھ لو تو پھر اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور پھر رزق کی تلاش جاری رکھو. حلال رزق کمانا عبادت ہے. تو دونوں آیتوں کو ملا کر جب ہم دونوں حصوں کو ملا کر دیکھیں گے تو اس کا صحیح جو تناظر ہے وہ سامنے آ جائے گا کہ ہمیں کفار کی طرح ہر آن ہر معاملے میں بس مال ہی مال، مال ہی مال، چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو. تو اللہ نے فرمایا ہم نے جو ان کو دے رکھا ہے ان کی آزمائش کے لیے دے رکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہل مکہ کو پیش نظر اور اسی طرح ان جیسے سارے لوگوں کو، وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ،
انہوں نے کہا کہ یہ اپنے رب کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معجزے کی طلب کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس وہ نشانیاں نہیں آئیں جو پچھلی کتابوں میں موجود ہیں؟ ساری نشانیاں تو حضور کی آئی ہیں، وہ آئیں گے تو ایسا ہوگا، وہ آئیں گے تو ایسا ہوگا۔ تو اہل مکہ نے وہ سب کچھ تو دیکھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا، ان کے ہوتے ہوئے ساری نشانیاں دیکھ لی، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور نشانی نہیں لے کے آتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم اس قرآن کے لانے سے پہلے، حضور کے آنے سے پہلے ان سب کو ہلاک کر دیتے تو کہتے لَقَالُوا رَبَّنَا، کہتے اے ہمارے رب، لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا؟ فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ، تو ہم تیری آیتوں کی اتباع کر لیتے۔ اب ان کی یہ دلیل بھی کام نہیں آئے گی، کل ہم نے پہلے بھی نشانیاں بھیج دی اور اب ہم نے ان کو خود بھیج دیا، کل کو یہ عذر بھی کام نہیں آئے گا۔ اگر ہم حضور کے بھیجنے سے پہلے ہلاک کر دیتے تو کہتے ہمارے پاس رسول تو آیا نہیں، اگر آ جاتا تو ہم مان لیتے۔ من قبل ان نذل ونخزى، ہمارے رسوا ہونے سے پہلے، ہمارے ذلیل اور خوار ہونے سے پہلے، یعنی عذاب میں مبتلا ہونے سے پہلے اگر رسول آ جاتا ہم مان لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے اب تو ہم نے تمہارا وہ آنے والا عذر بھی ختم کر دیا، اب تو ہم نے رسول بھیج دیا، ایمان لے آؤ، لیکن پھر بھی نہیں لائے۔ بلکہ بہت سارے لوگ انتظار کرتے رہے کہ بس مسلمان کب ختم ہوں، کب رسوا ہوں، کب ان کا نام مٹ جائے، کب ان کے ساتھ جو ہے وہ تکلیف والا معاملہ ہو، انتظار کرتے رہے۔ حتیٰ کہ لوگ ایک دوسرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بناتے رہے۔ جب وہ نہیں کر سکے تو پھر حضور کی تکلیفوں پہ خوشیاں منانے لگے۔ مثال کے طور پہ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب وصال ہوا تو کہنے لگے بھئی اب تو ان کی نسل ختم ہو گئی، اب تو ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، بس چند دنوں کی بات ہے، کچھ عرصے کی بات ہے، جب یہ بھی انتقال کر جائیں گے اسلام ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کثرت عطا کی ہے، فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے، قربانی بھی دیجیے، ان شانئک ھو الابتر، جو آپ کی شان میں یہ باتیں کہہ رہا ہے وہ خود ایسا ہے جس کی نسل ختم ہو جائے گی، آپ کا ذکر بند نہیں ہوگا۔ آپ کے صاحبزادے سے نہیں تو اللہ نے آپ کی صاحبزادی سے اولاد شروع فرما دی۔ آج جتنے بھی سید زادے ہیں یہ سب حضور کے خاندان کے ہیں نا، لیکن حضور کے صاحبزادگان تو بچپن میں وصال ہو گئے۔ ہمارے یہاں تو نسل بیٹوں سے چلتی ہے، پوتوں سے چلتی ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتی، بیٹیاں تو دوسرے خاندانوں میں چلی جاتی ہیں، ان کا نسب وہاں ختم ہو جاتا ہے، لیکن سرکار کے لیے اللہ نے رخ ہی تبدیل فرما دیا، قانونی تبدیل فرما دیا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹوں سے، بیٹے وصال ہو گئے اب کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، نہیں نہیں، ہم نے آپ کو کثرت دیا، آپ کا ذکر جاری رہے گا۔ یہ جو آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ خود ایسا ہے جس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، کل متربص، ہر ایک انتظار کر رہا ہے، فتربصوا، تم بھی انتظار کرو، فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، عن قریب تم جان لوگے کون سیدھے راستے والا ہے، کون ہدایت یافتہ ہے، تمہیں عن قریب پتہ چل جائے گا۔ اور پھر ہوا جب مسلمان اہل مکہ پہ غالب ہو کر سامنے آئے تو ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہدایت پہ تو مسلمان ہی ہیں۔ سارے بتوں سے خالی کر کے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی تکبیر پڑھی گئی، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگائی گئیں، اس وقت ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ ہدایت پر کون ہے، ہدایت پر اسلام اور اہل اسلام ہے۔
اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ 16واں پارہ آج ہمارا مکمل ہوا، آئندہ انشاءاللہ 17واں پارہ ترجمہ و تفسیر شروع ہوگی انشاءاللہ۔